برسوں کے بعد پھر اڑے پرچم ہلال کے۔ السلام علیکم۔ چینل مقدمہ سے نسرین حسین پرویز آپ سے مخاطب ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہوگا، میرا چینل M5 جو سوسائٹی کو ایڈریس کرتا تھا، اس کے سارے سیگمنٹس تھے: ماں، مذہب، معیشت، میڈیا اور معیشت کو۔ تو سیاسی جو گفتگو تھی اس کے لیے ہم نے ایک الگ چینل بنایا، چاہے وہ ریجنل پالیٹکس ہو، چاہے وہ لوکل پالیٹکس ہو یا انٹرنیشنل پالیٹکس ہو۔ تو جتنی بھی سیاسی گفتگو ہے، اچھی ہے، بری ہے، بھلی ہے، اس کے لیے ہم نے یہ چینل بنایا، اور یہ مقدمہ ہے ان تمام عوامل پر جو سیاست کو سیاستدانوں کے کردار کے حوالے سے دیکھنے لگے ہیں۔ جبکہ سیاست تو ایک بہت اچھی چیز ہے، اس کا مطلب تو لوگوں کے حقوق کی تحفظ کی ذمہ داری قبول کرنا ہے، لیکن پچھلے 4-5 ڈیکیڈ میں ہم نے دیکھا، صرف پاکستان میں نہیں، بر صغیر کے تمام جو ہم سیاستدان دیکھتے ہیں وہ اس مقصد سے ہٹ چکے ہیں۔ اور چونکہ جمہوریت کا راگ الاپنے والا ہندوستان جو ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ ان کے سیاستدان جو ہیں وہ بہت ہی زبردست لوگ ہیں، اور جمہوریت جو ہے وہ ان کا اوڑھنا بچھونا ہے۔ تو ایسا تو ہمیں کچھ نظر نہیں آیا۔ ٹھیک ہے، چونکہ ان کے یہاں ڈیموکریٹک پروسیس کنٹینیو کرتا رہا اور وہ اس وجہ سے وہ کامیاب ہو گئے۔ ہمارے ہاں چونکہ مسلمانوں کی ایک ہسٹری ہے، ہمارے ہاں اس طرح کی جمہوریت جسے ہم مغربی جمہوریت کہتے ہیں، جو ہندوستان میں بھی رائج ہے، چونکہ اس مغربی جمہوریت کے حوالے سے ہم نے بہت زیادہ نقصان اٹھائے، اس لیے مسلمانوں کی تاریخ اگر آپ اٹھا کر دیکھیں تو وہی لوگ کامیاب رہے ہیں جو سلیکٹڈ رہے ہیں، جن کو ایک خاص معیار کے تحت سلیکٹ کیا جاتا تھا۔ لیکن جو عوام جس کو سلیکٹ کرتے ہیں، چونکہ عوام میں جب تک وہ شعور نہ آ جائے کہ انہوں نے کس کو منتخب کرنا ہے، میں سمجھتی ہوں تب تک یہ جو حاکموں کے انتخاب کا پروسیس ہے اس کو ریوزٹ کرنا چاہیے۔ بہرحال پاکستان میں بھی دیکھا گیا کہ جمہوری عمل جو ہے وہ زیادہ تر ہمیں نظر آیا زوال کا شکار رہا۔ اس کی وجہ سیاستدانوں کا کردار تھا، سیاست نہیں۔ بہرحال اس چینل سے ہم نے میجر گورو آریہ کے حوالے سے بہت ساری گفتگو اس لیے کی کہ وہ حد سے آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور 2-3 اور ان کے یوٹیوبرز نکل آئے ہیں، جس میں ایک ڈیفنس ٹاکس کے حوالے سے عادی صاحب ہیں، اور ان کے ساتھ زیادہ تر ریٹائرڈ آرمی آفیسرز ہوتے ہیں ہندوستان کے، جن میں ان کے نام دشانت ہیں، ایک تو جنرل دشانت ہیں اور ایک دوسرا دشانت سنگھ، اور ایک صاحب جو ہیں وہ جنرل اجے رائے ہیں۔ بہت سارے لوگ ہیں جس میں فوکس وہی ہوتا ہے جو گورو آریہ کا رہا ہمیشہ۔ بس یہ ہے کہ تھوڑی سی تمیز تہذیب ان کے یہاں ہمیں، یعنی چونکہ وہ ایک سولجر ہیں، سولجر تو بھائی میجر گورو صاحب آپ بھی ہیں، لیکن ان لوگوں میں جو جرنیل آتے ہیں ان کی گفتگو میں تھوڑی بہت ہمیں تہذیب نظر آتی ہے، اور لگتا ہے کہ وہ واقعی کبھی سولجر رہے ہیں، لیکن آپ کے ایسا کچھ نہیں ہے۔ اور اب ایک نیا سلسلہ آپ نے شروع کیا ہے۔ آپ کے جو وہاں سے لوگ کامنٹس بھیجتے ہیں میرے خاص طور پر میری گفتگو کے حوالے سے، اس میں باقی سب چیزیں میں برداشت کر سکتی ہوں اور کرنی چاہیے۔ میری ذات کے حوالے سے آپ جو مرضی بات کر لیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا، لیکن وہ کہتے ہیں نا، آپ کے یہاں لکشمن ریکھا آپ نے پار کر لی ہے آپ کے کامنٹس بھیجنے والوں نے، چونکہ وہ آپ ہی کے پڑھائے ہوئے سکھائی ہوئی ٹیمیں ہوتی ہیں سوشل میڈیا کی، جو کامنٹس کرتے وقت یہ خیال رکھتی ہیں کہ گورو آریہ صاحب نے جو کچھ کہنا ہے وہ نہ کہیں بلکہ ان کے چمچے کہیں۔ آپ کہیں، میں نے تو کہا نا، میری ذات کے حوالے سے کہیں، آپ کو میری گفتگو بری لگتی ہے، آپ کو پاکستان کی فوج بری لگتی ہے، خاص طور پہ آپ کو پاکستان کے سیاستدان برے لگتے ہیں، آپ کو پاکستان کا قانون برا لگتا ہے، ضرور کہیے۔ آپ کو پاکستان کے مولوی برے لگتے ہیں، حالانکہ جیسا ہمارا مولوی ہے ویسے ہی آپ کے ہاں کے بھی پنڈتس ہیں، جو آپ کے ہاں کے مذہبی رہنما ہیں، وہ جو آتے ہیں کنڈلی نکالنے والوں سے لے کے اور مندروں میں کے باہر بیٹھنے والے، سب کا کردار کم و بیش ایک ہی طرح کا ہوتا ہے۔
لیکن ہم نے تو کبھی ان پر کوئی آواز نہیں کسی، کبھی کوئی ریمارک پاس نہیں کیا. لیکن آپ ان کو کہیے چلیے، مگر آپ نے جو حرکت اس دفعہ کرائی ہے وہ ہے قرآن پاک اور اسلام کے حوالے سے بکواس ہوئی ہے بہت زیادہ، جس کے لیے زیرو ٹالرنس ہے. میرے ہاں تو زیرو ٹالرنس ہے کم از کم. آپ نے کبھی سنا کہ پاکستان کے کسی سوشل میڈیا سے یا کہیں سے بھی گیتا کے بارے میں یا مہابھارت کے حوالے سے، یا آپ کے جو مذہبی رہنما رہے ہیں، مذہبی رہنما سے مراد یہ کہ وہ لوگ جن کی آپ پوجا کرتے ہیں؟ میں تو آپ کو شاید میں بتا چکی ہوں پہلے، 1 سال پہلے جب آپ کے کچھ جواب دیے تھے. میں تو باقاعدہ بھجنز جو ہیں وہ مجھے بہت اچھے لگتے تھے، وہ بہت اپیل کرتے تھے مجھے. کیوں؟ چونکہ اس میں روحانیت ہے، اس میں انسان کی روح جو ہے اس سے نکلی ہوئی محبت کی جو بات ہے. اور دنیا کا سب سے بڑا مذہب بھی انسانیت اور محبت ہے. نفرت بہت کمزور ہوتی ہے، محبت بہت طاقتور ہوتی ہے، چاہے وہ کسی کے بھی دین کی ہو. تو آپ کو اگر یہ غلط فہمی ہے، آپ کے چمچوں کو یا آپ کو، کہ آپ کی اس بدتمیزی کے جواب میں ہم آپ کی کتاب گیتا یا آپ کے جو بھگوان ہیں سارے کے سارے جن کی آپ پوجا کرتے ہیں، وہ کالی ماتا ہو یا شیش ناگ ہو یا شیرا والی ماتا ہو یا رادھا کرشن ہو، جو بھی ہوں، ہم ان کے خلاف کوئی بات کریں گے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ہمارا دین اس بات کی تعلیم ہی نہیں دیتا، بالکل تعلیم نہیں دیتا کہ آپ کسی کے مذہب اور عقیدے اور کسی کے مقدس کتابوں کو برا بھلا کہیں. یہ ہمارے دین کی تعلیمات نہیں ہیں. لہٰذا میں یہ جواب میں ایسا کچھ نہیں کروں گی، لیکن آپ کو یہ ضرور یاد دلاؤں گی کہ کسی کے مذہب اور کسی کے عقیدے پر بات مت کریں. میرے خلاف بات کریں، آپ کو جو بھی کرنی ہے. آپ کو میری گفتگو بری لگتی ہے، آپ مجھے جو مرضی کہیں. اگر میں اس کے جواب میں آپ کو کچھ اور کہوں تو دیکھ لیجئے گا، نہیں کہوں گی. لیکن جب آپ ان معاملات کو چھیڑیں گے جہاں زیرو ٹالرنس پائی جاتی ہے، پھر آپ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ ایکسٹریمسٹ ہیں، ہمارے لوگ مذہبی انتہا پسندی کو چھو لیتے ہیں اور مذہب کے لیے سر کٹ جاتے ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں، خون بہتا ہے. تو وہ لوگ ہوتے ہیں جو ڈائیلاگ میں بلیو نہیں کرتے. آف کورس ہوتا ہے ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ مذہب کے نام پر اگر کوئی کسی کو یا عقیدے کے نام پر قتل ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتے ہیں. وہ جہالت ہے. ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، خواہ وہ کسی بھی عقیدے اور کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو. تو جب ہمارے ہاں ایسا کچھ ہوتا ہے ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. کبھی آپ نے اگر دیکھا ہو، آپ ہمارے میڈیا سے ہم سے زیادہ واقف ہیں، آپ نے تو پاکستان کے تمام معاملات کو گھول کر پیا ہوا ہے. تو آپ کو پتا ہوگا کہ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کسی شیعہ نے سنی کو مار دیا ہو یا سنی نے شیعہ کو مار دیا ہو، سپاہ صحابہ نے اٹھا کے مسجد پہ حملہ کر دیا ہو اور اس کے جواب میں کسی شیعہ تنظیم نے جو ہے ان کی مسجد پہ حملہ کر دیا ہو تو ہم نے اس کی مذمت نہ کی ہو. بالکل مذمت کی ہے، مگر آپ کو اس بات کی اجازت نہیں دی جا سکتی. آپ ان لوگوں کے اس عمل کی مذمت کر سکتے ہیں. میجر گورو آریہ اپنے چمچوں کو سمجھا دیجیے گا کہ یہ نہ کریں، ورنہ میرا پورا یقین ہے کہ وہ پاک اور مقدس لوگ جن کی آپ پوجا کرتے ہیں، یقیناً ان کی کچھ ایسی خوبیاں، ان کی صفات تھیں جن کی وجہ سے آپ ان کی پوجا کرتے ہیں. ہندوستان میں ہر آدمی کی پوجا تو نہیں ہوتی نا. ہندوؤں میں، سکھوں میں، جو بھی آپ کا بے تحاشا آپ کے یہاں بھی برہمنز جو ہیں وہ شدھ جو ہیں ان کو بہت ہی گھٹیا اور نیچ سمجھتے ہیں، ان کو قریب نہیں آنے دیتے. ٹھیک ہے نا؟ یہ بھی آپ کے مسائل ہیں، ہم نے کبھی اس پر کوئی بات کی. لیکن ہم آپ کے وہ تمام جو خدا ہیں جن کو آپ بھگوان کہتے ہیں، رام کہتے ہیں، رادھا کرشن کہتے ہیں، شیرا والی ماتا کہتے ہیں، آپ ان کے وسیلے سے دعائیں مانگتے ہیں. ہم بھی مانگتے ہیں اپنے نبی کے وسیلے سے، ان کی آل کے وسیلے سے. تو ہم نے کبھی پاکستان کے کسی مین اسٹریم میڈیا سے، پاکستان کے سوشل میڈیا سے، پرنٹ میڈیا جب نہیں تھا، الیکٹرانک میڈیا، کبھی آپ نے سنا ہو کہ ہم نے پاکستان کے کسی بھی میدان سے آپ کے خداؤں کو، آپ کی کتاب گیتا کو، مہابھارت کو کبھی برا کہا گیا ہو؟
رام لکشمن کے بارے میں کبھی کسی نے ایسی غلط گفتگو کی ہو جو دل آزاری کا سبب بنے؟ ہمارے یہاں سے تو ایسا نہیں ہوا نا. تو آپ بھی خیال رکھیے کہ آپ اگر اس طرح کے معاملات کی دل آزاری ہماری کریں گے تو آپ کو آپ کے وہ خدا ہی آپ کو سزا دیں گے. ہمیں سزا دینے کی تو نوبت ہی نہیں آئے گی، ہمیں کچھ بھی کہنے کی نوبت نہیں آئے گی. آپ کے وہی خدا جو آپ کو نیکی کی، اچھائی کی، سچ بولنے کی تعلیم دیتے ہیں، جب آپ ان تعلیمات سے ہٹیں گے اور چھوٹے چھوٹے مقاصد اور پیسے کے لیے آپ یہ کام کریں گے کہ کسی کے عقیدے اور مذہب کو، کسی کی مقدس کتاب کو آپ برا بھلا کہیں گے، تو پھر ان کی طرف سے آپ کو سزا ملے گی. یہ میرا پورا یقین ہے. خدا حافظ. افسانہ ہستی ہم اپنے آقا کو سنائے جاتے ہیں، امید لگائے